علماء مقاتل لکھتے ہیں 3 لفظ ایسے تھے سجاد کی زندگی میں کہ اگر کچھ دن اور ٹھہر جاتے ظالم، زہر نہ دیتے سجاد کو، تو یہ 3 لفظ ایسے تھے کہ سجاد خود ہی مر جاتے۔ ہائے تو آپ کے بس میں تھی۔ میں لفظ پڑھتا ہوں، سارا مصائب انہی میں بند ہے، جو ماتم کے لیے آیا ہے، رونے کے لیے آیا ہے۔ بار بار آپ کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ کون سے 3 لفظ ہیں؟ پہلا ہے شباب، یعنی جوانی، اکبر کی جوانی زخم بن گئی تھی سجاد کے کلیجے کا۔ دوسرا لفظ ہے حجاب، آئے تو آپ کے بس میں تھی، جو کالے کپڑے پہن کے آئے ہو۔ چادر زینب روگ بن گئی تھی سجاد کے کلیجے کا۔ اور رونے والوں تیسرا لفظ ہے بازار۔ اجرکم علی اللہ، رحم اللہ علی اصواتکم۔ بازار کا ہجوم لہو بن گیا تھا سجاد کی آنکھوں کا۔ میرے مولا سجاد نے تو کوئی ذاکر بھی نہیں سنے، کوئی نوحہ خان بھی نہیں سنے۔ بشر تھک جاتا ہے نا۔ بیٹھے ہوتے تھے حرم سرا کے آگے سے، کوئی قصاب گزر رہا ہوتا، روک لیتے، کہاں لے جا رہا ہے اس بکرے کو؟ مولا ذبح کرنے۔ ذبح کی شرائط جانتا ہے، صرف آپ کو تیار کرنے کے لیے۔ ہاں مولا جانتا ہوں، بھوکا پیاسا نہ ہو۔ ساری نہیں پڑھ رہا، صرف ایک جملہ پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ بھائی اتنا کہنا ہوتا، سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا۔ رو کے فرماتے، ہائے میرا بابا 3 دن کا پیاسا، رحم اللہ ہو، ہائے اللہ اسواتکم۔ ہائے آپ کے بس میں ہے، وہ بلند کرتے رہنا اگر تھکے نہیں ہو، اور ہاتھ میں طاقت ہے، سینے پہ مارتے رہنا۔ بازار، دربار۔ ابھی آپ فضائل میں سن رہے تھے نا ایک لقب مولا کا، ایک اور لقب ہے سجاد کا، غیرت اللہ، اللہ کی غیرت۔ اور یہ لقب مولا حسین نے دیا تھا۔ بات شروع کر دوں گا تو رات گزر جائے گی، صرف اتنا بتا دوں کیوں کہا تھا حسین نے، کہ حسین کے انصار اور اصحاب کی آواز بھی سجاد کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ زینب کے خیموں کی طرف جائے۔ بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے جملہ۔ اللہ جانے وہ بیمار، غیرت کا بیمار، کس طرح سے شرابیوں کے دربار میں، صرف اشارے کرتے جا رہا ہوں، بازار کے ہجوم سے کیسے گزرا ہو۔ روتے تھے نا میرے مولا، تڑپتے تھے، ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ مولا اتنے مصائب ہوئے، شام کا نوحہ، صبح سے شام تک شام کا ہی نوحہ، کہ تجھے کیا خبر وہاں کیا ہوا؟ مولا کوئی انوکھا ظلم ہوا؟ مجھے خبر نہیں ہے کون کس خیال میں بیٹھا ہوا ہے، جس کا دھیان نہیں آتا مجلس میں وہ سر جھکا لے، عزادار میری طرف دیکھے۔ کہ مولا شام میں کوئی انوکھا ظلم ہوا ہے بازار میں؟ کہ تجھے کیا معلوم؟ شمر ہمیں ان علاقوں اور محلوں سے لے کر گزرتا تھا جہاں کثرت سے یہودی اور نصرانی رہتے تھے۔ وہاں قافلہ روک کے کہتا تھا، اے یہودیوں، جس نے علی سے بدلے لینے ہیں، علی کی اولادیں بازار میں آ گئی ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ مولا پھر کیا ہوتا؟ ہم بدلے دیتے، اور جب بدلے دے دیتے ہوتا یہ، میں اپنی پھوپھی کو نہ پہچانتا، میری پھوپھی مجھے نہ پہچانتی۔ جو رونے کے لیے بیٹھا ہے، صحیح ایک روایت ہے، بازار تو بازار، میرے اس مظلوم امام نے دربار میں بھی بدلے دیے ہیں۔ ابن زیاد ملعون کا دربار ہے، کہکا لگا کہ اس ملعون نے کہا، اگر دربار میں سے کسی کے باپ، بھائی، دادا کو علی نے قتل کیا ہو، علی کی اولاد، میں کہانی تو نہیں سنا رہا تمہیں، علی کی اولاد آج جس حال میں ہے، تمہارے سامنے ان کا کوئی وارث نہیں ہے، جس نے بدلہ لینا ہے لے لو۔ ایک شخص نے اٹھ کے کہا،
کہ میں نے علی سے تو بدلہ نہیں لینا، ہاں حسین سے ضرور لینا ہے۔ کہا تو نے حسین سے کیا بدلہ لینا ہے؟ کہا 9 محرم کو میری تلخ کلامی ہو گئی تھی اکبر کے بابا سے، حسین نے چابک مارا جو میری کمر پہ لگا، بھائی اتنا کہنا تھا، آپ نے تو اس طرح سے سن لیا نا۔ تڑپ گئی دربار میں علی کی بیٹی، تڑپ کے کہتی سجاد اب میرے بھائی کے کٹے ہوئے سر سے بدلے لیے جائیں، سجاد اب میرے حسین کے سر سے بھی بدلے لیے جائیں گے۔ ٹھنڈی سانس لے کے مولا سجاد فرماتے پھوپھی اماں گھبراؤ نہیں، جو بازار میں دادا کے بدلے دے سکتا ہے دربار میں بابا کے بدلے بھی دے سکتا ہے۔ زیور سنبھالے میرے مولا نے، چند قدم چلے۔ میں اس لیے طویل مصائب پڑھ رہا ہوں کیونکہ برآمدگی ہونی ہے۔ جنازہ تابوت شبیہ تابوت برآمد ہوگی میرے مولا سجاد کی، شبی برآمد ہوگی، اس کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں، ورنہ ایک روایت پڑھتا ممبر چھوڑ دیتا۔ ایک مرتبہ سجاد آگے بڑھے اور کہا آ جا لے لے بدلہ مجھ سے میرے بابا کا۔ ایک مرتبہ اس نے تابیانہ اٹھایا، سید سجاد کے قریب آیا، کہا کرتا اٹھاؤ، کہا دیکھ نہیں رہا میرے ہاتھوں میں رسیاں ہے، تو خود اٹھا لے، اب جو رولے کے لیے بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کرتا اٹھایا، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، کیوں آ گیا وہ بندہ مجلس میں جو حیران ہو کے دیکھ رہا ہے، جو ماتمی بیٹھا ہے وہ ہاتھ سینے پہ مارے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ ابن زیاد کہتا ہے اتنا وقت کیوں لگا رہا ہے، مارتا کیوں نہیں تازیانہ؟ کہتا ہے اے ظالم ماروں تو ماروں کہاں، اس کی پشت پہ کوئی جگہ ہی خالی نہیں۔ اجرکم علی اللہ، کوئی جگہ تو خالی نہیں، اتنا ظلم کیا ہے تم نے اس پر۔ اگر سخت ہو گئے ہیں سینے اور نہیں جڑ پا رہے آپ مجلس میں اس سڑک پہ بیٹھ کے، تو آؤ میں روایت سخت پڑھ دیتا ہوں۔ یہ وہ مظلوم امام ہے جس کا سر زخمی، یہ وہ مظلوم امام ہے جس کی آنکھیں زخمی، یہ وہ مظلوم امام ہے جس کا چہرہ زخمی، یہ وہ مظلوم امام ہے جس کی گردن زخمی، یہ وہ مظلوم امام ہے جس کے بازو زخمی، یہ وہ مظلوم امام ہے جس کی کلائیاں زخمی، رونے والوں یہ وہ مظلوم امام ہے جس کے پہلو زخمی۔ اور میں تمہیں کیا سناؤں، سر سے پاؤں ظاہر سے باطن ہر عضو میرے مولا کا زخمی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ زخمی میں کیوں کہہ رہا ہوں، اپنے لیے اور ان عزاداروں کے لیے کہ جن کے بارے میں جانتا ہوں یہ برداشت نہیں کرتے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میرے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ اگر حقیقت پڑھ دوں نہ آپ برداشت کریں گے نہ میں برداشت کر سکوں گا۔ ابھی بھی اشارہ کروں گا، آپ کا اپنا مقدر ہے۔ جب رہا ہو کے آئے نا شام سے مدینے، جملہ میرا اشارہ سمجھنا، جب رہا ہو کے آئے سید سجاد شام سے مدینے، مدینے میں امام کا وجود تو آیا، لحم امام بازاروں میں رہ گیا۔ بس اس سے زیادہ میں جملہ نہیں کھول سکتا۔ لحم امام میرے مولا کا بازار میں رہ گیا۔ نعمان ابن منذر مدائنی غلام بھی ہے، نوکر بھی ہے، صحابی بھی ہے مولا کا، سفر نامہ سننے کے لیے آیا، رو رہا ہے، سامنے بیٹھا ہوا، کہتا ہے مولا بڑے مظلوم سنے بھی ہیں، بڑے مظلوم دیکھے بھی ہیں، لیکن یوں زخموں میں نہایا ہوا مظلوم نہیں دیکھا۔ کہتا ہے مولا آپ کے ہر زخم سے خون جاری ہے، آپ کے ہر زخم سے خون جاری ہے، آپ کے ہر زخم سے، میں روایت نہیں بھولا ہوں، صرف آپ کو آمادہ کر رہا ہوں کہ جملہ پڑھوں اور آپ سن سکیں۔ کہتا ہے مولا ہر زخم سے خون جاری ہے سوائے سر کے۔ میں بڑی احتیاط سے پڑھوں گا، یہ پہلے کہہ رہا ہوں، روایت ہے لیکن میں اوریا لفظ نہیں پڑھتا۔ کہتا ہے مولا سوائے سر کے، اتنا کہنا تھا۔ ٹھنڈی سانس لی سجاد نے، کہا ابن منذر سر پہ میں نے امامہ لیا ہوا ہے، اس لیے تو نے میرے سر کو نہیں گنا نا، میرے سر پہ امامہ جو ہے اس لیے تم نے سر نہیں گنا۔ ماتم کر کے کہتا ہے مولا ان ملعونوں نے آپ کا سر بھی زخمی کیا ہے، مولا میں مر جاؤں انہوں نے آپ کا سر بھی زخمی کیا ہے۔ سجاد نے رو کے کہا ہاں۔ کہتا ہے مولا کوئی زوردار پتھر لگا سر پہ؟ یہ تو آپ سے سنا ہے کہ برسات ہوئی پتھروں کی، کوئی پتھر آپ کے سر پہ لگا؟
रो के सज्जाद ने कहा पत्थर होता तो मैं जिक्र ना करता। मौला फिर क्या हुआ? कहा मैं अपनी कैद तो तुझे सुना चुका हूं, जो मातम के लिए बैठा है बस बरामदगी की तैयारी करो, मेरा आखिरी जुमला है। कहा मैं तुझे अपनी कैद तो सुना चुका हूं, मेरे हाथों में रस्सियां थी, मेरे पैरों में बेड़ियां थी, मेरे गले में तोक थी, मुझे 17 मन लोहे का कमीज पहनाया गया और मैं दाएं बाएं भी देखने की सकत नहीं रखता था, लेकिन फिर हमें शाम की उन तंग गलियों से गुजारा गया। शहर के इतनी भी जल्दी नहीं, जो खड़े हो गए हैं हटा दीजिएगा कनात, ताकि एक जुमला मैं अपने पुरसे के लिए पढ़ लूं। जो इंतजार में है कि कब मिंबर छोड़ेगा उनके लिए नहीं, एक जुमला अपने पुरसे के लिए मैं ताबूत को देख के पढ़ना चाहता हूं। आपका ध्यान मसाइब की तरफ रहे, रोना ना आए, ताबूत की तरफ देख लेना। हाय जिसके बस में है वो बुलंद कर ले। एक मरतबा कहता है दाएं बाएं, मेरे मौला कहते हैं दाएं बाएं देखने की सकत नहीं थी जब हमें शाम की तंग गलियों से गुजारा गया। इब्ने मुंजर जानता है वहां क्या हुआ। मौला क्या हुआ? कहा वहां हमारे सरों पर आग बरसाई गई। अजरको मौलल्लाह, अजरको मौलल्लाह, हमारे सरों पर हौसले से आग बरसाई गई, आग बरसाई गई। इब्ने मुंजर ने मुंह पे तमाचे मारे। यही ठहर जाइएगा, मुझे एक जुमला अपने पुरसे का पढ़ने दीजिएगा। इब्ने मुंजर ने मुंह पे तमाचे मारे, एक मर्तबा दीवार में सर टकराया। आप तो गुनाहगार से सुन के बर्दाश्त नहीं कर रहे ना, जरा तसव्वुर करें जिस मोमिन ने जख्म देखे भी हो और सज्जाद से सुना हो उसकी क्या हालत होगी। रो के कहता है मौला फिर क्या हुआ? अब देखना एक मर्तबा मेरी तरफ देखो, इधर उधर ध्यान ना हो। जब कहता ना मौला फिर क्या हुआ? का आग का एक शोला मेरे अमामे पे आके गिर गया। तड़प के सज्जाद कहते हैं मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं बड़ी देर तक फरियाद करता रहा, अरे किसी को तरस ना आया। आग ने पहले अमामा जलाया, उसके बाद मौला क्या हुआ आगे सज्जाद न बता सके। सर से अमामा हटाया, सर को झुकाया, कहा देख मेरा सर आज भी जख्मी है। अजरको मौलल्लाह, देख मेरा सर आज भी जख्मी है। मैं छोड़ देता यही मेंबर, जियारत भी करते जाइए, मातम भी करते जाइए, हाय सज्जाद की सदा भी बुलंद कीजिए। और एक बात जरा सोच के मुझे बताइए, जो इस तरह का हो, जो दिन रात खून रोता हो, जो सगमों में नहाया हुआ हो, जिसे चादर का गम रुलाता हो, क्या ऐसे इमाम को भी जहर दिया जाता है? अरे इमाम को जहर मिलना था, इधर जहर ने जिगर को काटना शुरू किया। तड़पते हुए सज्जाद ने आखिरी वक्त भी अपने जख्मों को नहीं रोए, तड़पते हुए कहते थे बाबा हुसैन जो तुझे रोने का हक था वो सज्जाद अदा ना कर सका। हाय शाम, हाय बाजार।